ہرمز میں تجارتی جہاز پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد پھر کشیدگی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی حملوں میں ایران کے 2 فوجی شہید ہو گئے۔ ایرانی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا دہقانی بندرگاہ جاسک پر امریکی حملے میں شہید ہوئے۔ بو شہر میں بھی ایرانی فوج کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ پاسداران انقلاب کی تصدیق، 4 روز میں امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، ایمونیشن ڈپو، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مقامات اہداف میں شامل تھے۔ رواں ہفتے 3 حملوں میں ایران کے 300 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ کہتے ہیں ایران کو اس کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ایران کا خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے قطر، عمان، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ عمان کی بندرگاہ دکم میں لاجسٹک سپورٹ مراکز پر میزائل داغے۔ کویت اور بحرین میں پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی اہداف پر حملے کیے۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کا ایران کے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے کہا ایران کے میزائل اور ڈرونز حملے ناکام بنا دیے گئے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق میزائل حملے کو روک دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے سفارتکاری کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا فریقین کشیدگی میں کمی کا راستہ اختیار کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی پر عمل ضروری ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کی کویت، قطر، بحرین، UAE، عمان اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے خلیجی ملکوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے آبی گزرگاہوں میں سلامتی یا آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایرانی حملے کشیدگی میں اضافے کا باعث ہے۔ ایران کا جارحانہ رویہ خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز پھر تاحکم ثانی بند کر دی۔ کہا فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا ہرمز میں ایک اور تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں آبنہ ہرمز اسٹریٹجک گزرگاہ اور اہم ترین دفاعی اثاثوں میں سے ایک ہے۔ حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے سرخ لکیر عبور کی ہے۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی زیادتیوں کا جواب فیصلہ کن سزا کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا اپنی بات پر قائم رہیں یا پھر خلاف ورزی کی قیمت ادا کریں۔ حقیقت دستک دے رہی ہے۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شعبان۔ سیران ٹنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے۔ خارجیوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام۔ کہا مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہے۔ دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے والد اور قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔
شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ امیری دیوان کا 4 روزہ سوگ کا اعلان۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ امیر قطر اور قطری عوام سے تعزیت۔ صدر زرداری نے کہا مرحوم نے قطر کی ترقی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ وزیر اعظم نے کہا شیخ حمد بن خلیفہ کی پاکستان کے لیے محبت اور خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ کہا قیمتی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر تباہی پر دکھ ہوا۔ بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی اور سیلاب متاثرہ افراد کی حفاظت کے لیے دعا گو ہیں۔ آزاد کشمیر میں امن کے لیے جماعت اسلامی کا گرینڈ کشمیر امن جرگہ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ امن جرگہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ امی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ضد اور انا کو ایک طرف رکھا جائے، حکومت ہر صورت مذاکرات کا آغاز کرے۔ مذاکراتی کمیٹی جلد راولا کوٹ کا دورہ کرے گی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات ہوگی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے جلتھل ایک کر دیا۔ نارووال، فیصل آباد، چنیوٹ، سفتر آباد، حافظ آباد، ڈسکا، ملکوال، وزیر آباد اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں داریل اور نیاٹ ویلی میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ باغات، فصلیں شدید متاثر، متعدد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ رابطہ پل اور سڑکیں متاثر ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو مانسون کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے شہروں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی جائے۔ پی ڈی ایم اے کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز الرٹ رہیں۔ صوبے بھر میں خستہ حال عمارتوں کی نگرانی کی جائے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مودی ایسے اقدامات سے نئی جنگ چھیڑنے کا آغاز کر رہا ہے۔ بھارت پیار سے نہیں سمجھتا تو ریاست کو ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کا کراچی میں پیپلز پارٹی کے مظاہرے سے خطاب۔ کہا بلاول بھٹو مارکہ حق کے وقت سے اس معاملے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ بلاول نے مودی کو کہا تھا اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں بہے گا تو تمہارا خون بہے گا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے جاری رہیں گے۔ امریکی سینیٹر اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی لنزے گراہم دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 71 سال تھی۔ این بی سی نیوز کا کہنا ہے لنزے گراہم کو ہفتے کی رات گھر پہ دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ چند دن پہلے انہوں نے یوکرین کا دورہ کیا تھا۔ روسی توانائی خریدنے والے ملکوں کے خلاف قانون سازی کا اعلان کیا تھا۔ اقدام سے ماسکو پر مزید سخت دباؤ ڈالنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ کراچی کے ولیکا اسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث مزید 2 بچیوں میں ایچ آئی وی کی تصدیق۔ متاثرہ ایک بچی کے والد کا کہنا ہے 2 بیٹوں کے بعد 9 سالہ بیٹی میں بھی ایچ آئی وی کی تصدیق ہوئی۔ بچی چیسٹ انفیکشن کے باعث ولیکا اسپتال میں زیر علاج رہی تھی۔ گزشتہ ماہ میرے 12 سال اور 3 سال کے بیٹوں میں ایچ آئی وی مثبت آیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق میٹروول کی رہائشی 3 سالہ بچی میں بھی ایچ آئی وی کی تصدیق ہوئی۔ والدین کا کہنا ہے بچی کا ولیکا اسپتال میں علاج ہوا تھا۔ ایف آئی اے کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ عمرے کے ویزوں کی آڑ میں مبینہ انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ 3 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے حراست میں لی گئی خواتین میں مسکان، نسرین اور سویرا شامل ہیں۔ خواتین کے موبائل فون سے غیر اخلاقی سرگرمیوں سے متعلق ریکارڈ اور سعودی عرب میں موجود متعدد افراد کے ساتھ مشکوک چیٹس سامنے آئی ہیں۔ حیدرآباد ہالی روڈ کے سرکاری گودام سے گندم کی خرد برد۔ اینٹی کرپشن نے ڈپٹی کمشنر کی انکوائری رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا۔
گودام انچارج محمد علی مقسی نامزد سرکاری گندم نے 20 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا تھا۔ لیسکو افسران کے لیے مفت بجلی کی سہولت ختم، گریڈ 18 سے 20 کے افسران کو عام شہریوں کی طرح بجلی کے بل ملنے لگے۔ لیسکو کے ایک ایس ڈی او کا بل 72,000 روپے آیا تو 2 دن کی چھٹی پہ چلے گئے۔ ایس ڈی او کا کہنا تھا 28 سال کی سروس میں اتنا بل نہیں آیا، آج احساس ہوا بل دینے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیسکو ذرائع کا کہنا ہے گریڈ 18 کے افسر کو 6,000، گریڈ 19 کے افسر کو 8,000 اور گریڈ 20 کے افسر کو سالانہ بجلی کے 10,000 یونٹ مفت ملتے تھے۔ لیسکو افسران کا کہنا ہے وزارت توانائی تمام کمپنیوں کے لیے یکساں پالیسی کا اعلان کرے۔